سورۃ المائدہ آیت نمبر 61۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وقد، اور تحقیق، داخلوا، وہ داخل ہوتے ہیں، بالکفری، کفر کے ساتھ، وہم، اور وہ، قد، یقیناً، خرجوا، وہ نکل گئے، بہی، ساتھ اسی کے، واللہ، اور اللہ تعالی، عالم، زیادہ جانتا ہے، بھی، ساتھ اس کے، جو کانو، وہ تھے، یکتمون، وہ چھپاتے۔ اس سے یہود کے دو منافق مراد ہیں جو مدینہ اور اس کے قرب و جواہر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق بہت زیادہ بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، ورنہ اگر وہ تمہارے پاس دل میں کفر لے کر نہ آئے ہوتے تو ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مجلس کا کچھ اثر تو ضرور ہوتا اور کفر میں کچھ کمی ہوتی، مگر وہ نکلتے وقت بھی اتنا یا اس سے کچھ زیادہ ہی کفر لے کر واپس گئے جتنا وہ لے کر آئے تھے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو واعظ اور نصیحت سن کر ہاں میں ہاں ملا دیتے اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے، جبکہ ان کا یہ کام بھی مسلمانوں سے مکر و فریب کے لیے ہوتا تھا۔ ایمان ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے آتے، ویسی کفر کو لیے ہوئے وہاں سے رخصت ہوتے، اور ان کی ہر چال سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اطلاع فرما دیتا۔ پہلے یہود کے عوام کی اخلاقی گری ہوئی حرکت کی حالت بیان کی گئی۔ اب ان کے یہ حالت بیان کی گئی کہ یہ کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور کفری کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اگلی آیات میں ان کے علماء کا بھی ذکر ہوگا، ان کے جو کہ تبلیغ کرنے والے لوگ تھے ان کا بھی ذکر آئے گا ساروں کا۔ لیکن ابھی کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ عوام کا، عوام الناس کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کوئی حدیث یا قرآن کی مجلس ٹائم پاس کرنے کے لیے سنے، یا کسی کے بلانے پہ اس کا دل رکھنے کے لیے سنے، یا اس کے دل میں عناد ہو، تعصب ہو اپنے فرقے، اپنی جماعت کا، تو کبھی بھی کسی چیز کو پک نہیں کرے گا، اور الٹا اس کے دل میں مزید نعوذ باللہ نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جب تک دل سے تعصب نکال کے، سورۃ بقرہ کی جب ہم سورۃ فاتحہ میں راستہ مانگتے ہیں سیدھا، تو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کی بات کرنے کے بعد سورۃ بقرہ کے آغاز میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو تردد میں ڈالیں۔ تو شک سے پاک ہو کے بیٹھنا، تب دل میں یہ آتا ہے۔ مثلا برتن گندا اور اس میں دودھ ڈلوا لیں، دودھ پھٹ جائے تو قصور دودھ کا نہیں، قصور برتن کا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن سمجھ نہیں آتا، حدیث سمجھ نہیں آتی، تو قصور نعوذ باللہ اسلام کا یا قرآن و حدیث کا نہیں ہے، ہمارے دل کا ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو آپ کسی بھی فرقے کے ہیں، کسی بھی جماعت کے ہیں، لیکن جب آپ خیر کی بات سنیں یا کسی اسکالر کو سنیں تو تعصب کو ایک طرف رکھ کے یوں سمجھے کہ میں فرسٹ ٹائم اسی کو سن رہا ہوں، تاکہ آپ کو پھر اندازہ ہو۔ اور اگر آپ نے اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے اپنی ہی سوچ کو، اپنے ہی لبرل ہونے کو، یا اپنی ہی گریڈ کو، یا اپنی ہی سوسائٹی کو، جو بھی آپ لیبل دے دیں، یا اپنے ہی دوست احباب کو، یا اپنی عقل کو، تو پھر بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں منافقین کا ذکر ہو کے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے آیت رہے گی، ہمیں بھی تعصب سے پاک ہو کر ان مجالس میں بیٹھنا ہے۔ ورنہ ہم کہتے تھے جی فلاں اس کو تو میں نہیں سنتی، وہ تو فلاں فرقے کا ہے، اس کو تو میں نہیں سنتی، وہ تو فلاں جماعت کا ہے، ان کو تو میں نہیں سنتی، ان کا لباس ایسا ہے، ان کو میں نہیں سنتی، ان کی داڑھی ایسی ہے۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق کون بات کرتا ہے، اور ہر ایک کو سنیں بھی، اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اختلاف کی وجوہات کیا ہیں۔